کوئی ایسا شرکی عمل ہوتا ہے جس میں اگر ارادہ نہیں ہوتا ہے، جیسا اگر کوئی تعویذ ایسے ہی شوقیہ طور پہ یا فیشن کے طور پہ لگا رہا ہے اور اس کا شرکی عقیدہ نہیں ہے، تو کیا وہ بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، یا کیا اس کا بھی عمل شرکیہ مانا جائے گا؟ فیشن کے طور پر یا شرک عقیدے کے طور پر بغیر آدمی تعویذ پہنا ہے، یہ آپ کا سوال ہے؟ جی 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 مجھے جو جواب دینا ہے ہاں جی یہ شیخ اب میں ایسا سوچ رہا تھا کیونکہ الحمدللہ موقع ملا ہے تو آپ بسم اللہ کریں. اس سلسلے میں بھی بالکل واضح طور سے ہے کہ اگر اس کا عقیدہ نہیں ہے تو اہل علم نے لکھا ہے کہ تب بھی یہ حرام ضرور ہے، شرک کے درجے تک نہیں پہنچتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل و دماغ میں عقیدے کی بنیاد پر یہ نہیں ہے کہ میں فلاں علاج یا معالجے کے طور پر اسے اختیار کر رہا ہوں. صرف کہیں گے فیشن، جو آپ نے کہا فیشن یا زیب و زینت کا جس کو جو بھی نام دیا جائے، یا دکھاوے کے طور پہ آج کل ہمارے ہاں جیسے بہت سارے نوجوان لڑکے ایسی چین اور ایسی چیزیں ڈالتے ہیں جن کا مقصود یہ ہوتا ہے. تو اہل علم نے اس سلسلے میں یہ کہا ہے، اور بالکل دلائل کی بنیاد پر وہ مضبوط بھی ہے، کہ اگر اس کا عقیدہ نہیں ہے تو وہ شرک تو نہیں ہے لیکن حرام ہے، اس لیے کہ کم سے کم اس سے یہ گناہ ہو رہا ہے کہ وہ حرام کام کرنے والوں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. اور عام طور سے اس مشابہت میں آپ اس میں لمبی چوڑی بحث جڑ سکتی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہی ہے اقتداء الصراط المستقیم فی مخالفت اصحاب الجحیم. پوری کتاب کا مضمون ہی یہی ہے کہ مغضوب علیہم اور ضالین کے طریقے سے ہمیں بچنا چاہیے. انہیں جو غلط راستے پہ چلنے والے ہیں وہ جہالت کی بنیاد پہ چل رہے ہیں یا دلائل کو جاننے کے باوجود، یعنی یہود کی طرح ہو یا نصارہ کی، ان سے بچنا چاہیے. اور پھر اس سلسلے میں شریعت کی بہت لمبی چوڑی تعلیم کہ اللہ تعالیٰ نے ان امور میں بھی جن میں یہود و نصارہ اور ہمارے درمیان یکسانیت ہے اس میں بھی مخالفت کا حکم دیا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں ہم بھی، تو ایک روزہ مزید رکھ کر ان کی مخالفت کی جائے. ایسی اور بھی مثالیں ہیں، بات میری لمبی ہو جائے گی. میں مختصر کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ اگر ایک آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو آج بظاہر وہ عقیدہ نہیں رکھتا، کل ممکن ہے کہ اس کا دل مشابہت ہونے کی وجہ سے اس سلسلے میں نرمی اور مداہنت کا شکار ہو اور وہ بھی اس عقیدے میں مبتلا ہو جائے جو شرک کہلاتا ہے. لہذا اگر کوئی فیشن یا دکھاوا کسی اور مقصد سے بھی پہنتا ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے. کم از کم یہ ہے کہ مشابہت ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ چیز اس کو حرام تک یا شرک تک پہنچانے والی ہو سکتی ہے. واللہ اعلم. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. جی زید بھائی ایک آخری بات آپ سے کرنی تھی. جیسا آئی پلس پہ ایک پروگرام آتا تھا آن لائن تلاوت کریکشن استاد سومانی صاحب کا، وہ بہت ٹائم سے نہیں آ رہا ہے، اگر آپ سے ہو سکے پلیز ذرا اس کو. بس وہی ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ اس کا رسپانس جو ہے نا پبلک کی طرف سے جتنا ہم چاہ رہے تھے اتنا نہیں آ رہا تھا، اور اسی وجہ سے ہم نے اس کی دوسری شکل ملا ہے. ان کی ویڈیوز آنے والی ہے اور تجوید کے تعلق سے وغیرہ یہ انشاءاللہ آ رہی ہے. وہ آئی پلس مدرسے میں بھی استاذوں میں سے ہیں جو، کیونکہ الحمدللہ وہ اجازہ ہولڈر بھی ہے، ان کی تجوید بھی بہت اچھی ہے، تو آئی پلس مدرسے کے بھی ٹیچرز میں سے ہیں جو تجوید وہاں پڑھائیں گے. اور باقی تلاوت کریکشن جو ہوتا ہے نا وہ لائیو پروگرام میں ہم لوگوں نے فیڈ بیک جو لیا جنرلی، تو سوچے کہ کون سے پروگرام سے زیادہ فائدہ ہو وہ پروگرامز کو اور بڑھایا جائے. تو یہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے. عبد القادر بھائی پھر بھی آپ کا مشورہ، میں وہاں پہنچاؤں گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. وہی رکھا، شکریہ.